بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس سیر تاریخ امت اسلامیہ کی 27 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کل جہاں رکے تھے جنگ قادسیہ کا یہ دوسرا حصہ ہے، تو ہاتھیوں کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اس مصیبت سے نجات پانا سب سے پہلی ضروری ہے۔ ایرانیوں کا ایک سفید اور فارش زدہ ہاتھی سب سے زیادہ تباہی مچا رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، سفید ہاتھی کو نپٹا دو۔ امیر کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عاصم اور حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے نیزے سنبھال کر سفید ہاتھی کی طرف بڑھے، اور دونوں نے ایک ساتھ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ آنکھوں میں زخم کھاتے سفید ہاتھی سر پٹنے لگا۔ اس پر بیٹھے سائس اور تیر انداز نیچے گر پڑے۔ ادھر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھی کی سونڈ پر وار کر کے اسے کاٹ ڈالا۔ خارش زدہ ہاتھی کو بھی اس طرح آنکھیں پھوڑ کر نکارہ بنا گیا۔ یہ ہاتھی زخمی ہو کر بھاگے تو دوسرے ہاتھیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور میدان ان سے خالی ہو گیا۔ اب مسلمان گھڑ سواروں اور پیادوں کو جمع کر کے لڑنے کا موقع میسر آ گیا۔ اس وقت تک سورج ڈھلنے لگا تھا۔ مسلسل مسلمان سر ہتھیلی پر رکھ کر شام تک لڑتے رہے۔ مقابلے میں ایرانی بھی غیر معمولی جوش و خروش سے نمرداں ہوئے۔ یہ دو قوموں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے سورج ڈوب جانے کے بعد بھی تلواروں کی بجلیاں گونجتی رہیں۔ لڑنے والے تھکن سے بے حال ہوئے تھے، مگر جنگ کا رکنا اب کسی ایک کی مکمل شکست کے بغیر ناممکن تھا۔ لوگ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر لڑے جا رہے تھے، اور پوری رات کسی کو کھانے پینے کا موقع نہ ملا، نہ آرام، نہ بات چیت کرنے کا۔ سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور زبانوں پر نعرے۔ اس لیے اس شب کو شب احد دفاع کہا جاتا ہے۔ اس میں بہادروں کی للکار اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے قیامت کا سما تھا۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم بن عمرو اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات کو ساتھ لے کر رات بار پینترے بدل بدل کر حملے کیے، جن کی ترتیب خود ہی بنائی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کی مدد فرما، میری طرف سے انہیں اجازت ہے۔ اگر وہ مجھ سے اجازت نہیں لے سکے تو ان حملوں نے ایرانیوں کو شدید نقصان پہنچا دیا، مگر پھر بھی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا۔ صبح کو دونوں فوجیں لڑ لڑ کر بے حال ہو چکی تھی۔ یہ آخری دن کی لڑائی یوم قادسیہ کہلاتی ہے، جو دوپہر تک برابر جاری رہی۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب دشمن کی قیادت کو ٹھکانے لگا کر ہی جنگ کو اختتام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے بہادروں کو حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی آگے بڑھ کر حملہ کرے گا وہ فتح پائے گا۔ تم کچھ دیر مزید ثابت قدم رہو اور حملہ کرو۔ نصرت خداوندی صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عمرو بن موزی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن خویلد جیسے کئی نامور شمشیر زنوں کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ بول دیا۔ ایرانی افسران فروزان اور حمزان نے حائل ہونے کے سر توڑ کوشش کی، مگر مسلمانوں کا یہ ریلا ان کی صفوں کو درم برم کرتے ہوئے رستم کے قریب جا پہنچا، جو فوج کے آخر میں اپنے شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو آتا دیکھ کر رستم دریا میں کود گیا، مگر حلال بن علقمہ نامی ایک مسلمان اس کے پیچھے پانی میں اتر گیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کنارے پر کھینچ لایا، پھر تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کے تخت پر چڑھ کر آواز لگائی کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ایرانیوں کو رہے سے ہوش بھی ہو گیا۔
اور وہ میدان سے فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے دور تک ان کی لاشوں سے کے ڈھیر لگا دیے۔ زنجیروں سے متصل نامور ایرانی سورما بھی جو 30,000 تھے جان بچانے کے لیے دریا میں کود گئے تھے۔ مسلمانوں نے نیزے اور تیر مار مار کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غرض ایرانی لشکر کا اکثر حصہ قادبیہ میں بے نام و نشان ہو گیا۔ مسلمانوں کی مجموعی طور پر 6,500 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسلامی لشکر میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی۔ ان کے ذمہ مجاہدین کی خدمت کے کام تھے۔ شہداء کی قبریں کھودنے اور زخمیوں کے خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی انہی پر تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو دشمنوں کے مقتولین سے قیمتی کپڑے اتارنے کا کام بچوں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ بالغوں کے سامنے لاشوں کی پردہ داری نہ ہو۔ جنگ قادسیہ کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول محرم 14 ہجری کا جو یقینی طور پر غلط ہے، ایک قول شوال 16 ہجری اور ایک شوال 15 کا ہے۔ قارئین سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری قول درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مارکے کے بارے میں اتنے بے تاب تھے کہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے باہر عراق جانے والے شہرہ پر کھڑے ہو جاتے اور دوپہر تک آنے والے سوار سے عراقی مجاہدین کی خیر خبر پوچھتے۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ طیبہ روانہ کر چکے تھے۔ جو مدینہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی منتظر تھے۔ اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں تھے اور اسے خلیفہ تک پہنچنے کی جلدی تھی، لہذا اس نے روکے بغیر کہا، قادسیہ تھے۔ آپ بے چینی سے بولے، آپ کے بندے مجھے بتاؤ، اللہ کے بندے مجھے بتاؤ وہاں کیا ہوا؟ قاصد نے کہا، اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے سوال پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ سوار شہر میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ دوڑنے والے کو امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہے ہیں تو وہ کانپ اٹھا اور بولا، حضرت اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا، میرے بھائی اس میں حرجی کیا ہے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور فرمایا، مسلمانوں، میں کوئی بادشاہ نہیں کہ تمہیں غلام بنا کر رکھوں، میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ ہاں، خلافت کی ذمہ داری میرے پر سر پر ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح انجام دوں کہ تم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکو تو یہ میری سعادت ہے۔ اگر میری خواہش ہے یہ ہو کہ تم میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں مگر گفتار سے نہیں، کردار سے۔ رستم سمیت ایرانیوں کے کئی بڑے سالار قادسیہ جنگ میں مارے گئے تھے، لیکن ہرمزان نے کارانے اور کئی سردار بچ کر نکل گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کہنا مشق ایرانی جرنیل بھی ابھی مختلف قلعوں اور شہروں میں مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ان کا قصہ پاک کرنے کے لیے قادسیہ کی جنگ کے 2 ماہ بعد ذی الحج سال 15 ہجری میں آگے پیش قدمی کی اور تاریخی شہر بابل کو فتح کیا۔ پھر کوفہ کے لیے حضرت زورا کو امیر بنا کر روانہ کیا۔ پھر تاریخی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں کے نواب شہر یار نے مقابلے کے لیے صف بندی کی اور خود آگے آ کر للکارا۔ حضرت زورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے غرور کا سر نیچا کرنے کے لیے ایک جنگجو عربی غلام ناحمل بن جشم کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں گھوڑوں کو اینٹ لگا کر ایک دوسرے کے مقابلے آئے۔ شہر یار نے نائل کو کمزور سمجھ کر اپنا نیزہ پھینک دیا اور ان کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر انہیں دبوچنے کی کوشش کی۔ نائل نے بھی خالی ہاتھ زور آزمائش شروع کی اور دونوں گھوڑوں سے نیچے آ کر گرے۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے نائل کے چہرے کو دبایا اور دوسرے سے خنجر نکالا تاکہ ان کے حلق پر پھیر دے۔ نائل نے یکبد دم اس کا انگوٹھا اس زور سے چبایا کہ ہڈی تک چٹک گئی۔ شہریار درد سے دوڑا ہو کر پیچھے ہٹا اور نائل اسے گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور آنن فانن اس کا خنجر چھین کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ شہریار کے مرتے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ معمول مزاحمت کے بعد تتر بتر ہو گیا۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہاں پہنچے. حضرت نیل کا کارنامہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور شہر یار کی پوشاک، اسلحہ اور سواری انعام میں انہی کو عطا کر دی. نیل جب شہر یار کا قیمتی لباس اور اسلحہ زیبتان کر کے مسلمانوں کے مجمع میں آئے تو ایک غلام کی یہ سجاوٹ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے. ایرانی پایا تخت مدین دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا. دریا کے مغربی کنارے پر اس کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ موجود تھا جہاں کسری کا پلا ہوا ایک شیر رکھا گیا تھا. اسی مناسبت سے اس مقام کو بحر شیر کہا جاتا تھا. یہاں جنگ شروع ہوئی تو ایرانیوں نے یہ شیر بھی مسلمانوں پر چھوڑ دیا. ادھر سے حضرت ہاشم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ شیر نے وہیں دم توڑ دیا. اس بہادری پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی. بہر شہر کا قلعہ کچھ مدت کے محاصرے کے بعد سفر سن 16 ہجری میں فتح ہو گیا تھا. بہر شہر کے قلعے کا عقبی دروازہ دریائے دجلہ کے ساحل پر کھلتا تھا جس کے پار ایرانیوں کا پایا تخت مدین دکھائی دیتا تھا. مسلمان اس طرف بڑے مگر راستے میں دریا ٹھٹھے مار رہا تھا. ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے تھے اور کشتیاں غائب کر دی تھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی اس کام کی کہ یزد سارے مال و اسباب کے ساتھ مدین سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور اب اگر دریا عبور کرنے میں تاخیر ہوئی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر صاف نکل جائے گا اور کسی محفوظ علاقے میں پہنچ کر اثر نو افواج مرتب کرے گا. اس لیے دریائے دجلہ کو فوراً عبور کرنا ناگزیر تھا. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں سے کہا، بھائیو، دشمن نے ہر طرف سے بھاگ کر دریا کے پار پناہ لیا مگر یہ ایک قطرہ تمہیں نہیں روک سکتا. میری رائے تو یہ ہے کہ دشمن کو سنبھلنے سے پہلے گھیر لو. بس اب میں تو گھوڑا اور یا میں دریا میں ڈالنے کا عزم کر چکا ہوں. گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کا عزم کر چکا. سب نے کہا، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ قدم بڑھائیے. لشکر کی پہلی صف میں موجود حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پکارا، مسلمانوں، تمہارے سامنے اس قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ اسے چیر کر دشمن تک پہنچو. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ اور کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے، یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے. یہ کہہ کر وہ گھوڑے سمیت دریائے دجلہ میں کود گئے. ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عاصم بن عمرو کو حکم دیا کہ وہ دریا کے پار پہنچ کر گھاٹ پر متعین ایرانیوں سے نمرداں ہو گئے تاکہ دریا عبور کرنے کے درمیان دشمن کی تیر اندازی کا خطرہ نہ رہے. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 گھڑ سواروں کے ساتھ دریا میں اتر کر دوسرے کنارے کے پاس پہنچے تو ادھر سے فارسی پہرے دار بھی دریا میں گھس کر راستہ روکنے لگے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مسلمانوں نے نیزے سنبھال کے ان کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور درجنوں کو مار گرایا. ادھر حضرت سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، یہ سب دعائیں پڑھے، جس کا ترجمہ ہے، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کرے گا، ضرور اپنے دن کو غالب کرے گا اور ضرور اپنے دشمن کو شکست دے گا. نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کی قوت ہے مگر اللہ عظیم کے حکم. یہ الفاظ کہتے ہوئے سب دریا میں اتر گئے. سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دریا میں ڈالا. یہ حضرات آپس میں یوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جیسے کسی پختہ شہرہ پر چلے جا رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے، اسلامی روح ابھی تازہ ہے، اس لیے خشکی کی طرح پانی بھی اس مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا. فوج جس طرح دریا میں اتری ہے اسی طرح باہر نکلے گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اگر لشکر میں سرکشی نہ ہو اور ایسے گناہ نہ ہوں جو نیکیوں پر غالب آ جائے تو ایسا ہی ہوگا. مسلمانوں کو اس طرح بے خوف خطر پانی میں چلتا دیکھ کر ایرانیوں پر اتنا خوف طاری ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر دیواں آمد جن بھوت آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. جو دشمن مقابلے کے لیے رکے مسلمان انہیں مارتے کاٹتے ساحل پر اتر گئے. پوری فوج یوں کی توں پار ہو گئی.
صرف ایک سپاہی حضرت مالک بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا۔ کسی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تقدیر کی بات تھی تو وہ ضائع ہو گیا۔ وہ بولے واللہ مجھے تو اس پیالے کی سخت ضرورت تھی۔ پھر دعا کی الہی پوری فوج میں سے صرف میری چیز ضائع ہو، مجھے ایسا محروم نہ بنا۔ جب سب دریا کے پار اترے تو اچانک پانی کی لہر نے وہ پیالہ کنارے پر لا ڈالا۔ کسی سپاہی نے پہچان کر حضرت عامر بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ یزد گرد نے اپنے اہل و عیال اور خزانے کو پہلے ہی حلوان روانہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے دریا پار کرنے کی اطلاع ملتی وہ خود بھی پیر تخت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اگرچہ ایرانی مال و دولت کا خاصا ذخیرہ ساتھ لے گئے تھے، مگر اکثر ساز و سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمان جب ساسانیوں کے اس قدیم اشر قدر میں داخل ہوئے تو 400 خاموشی تاری تھی، ہر طرف خاموشی تاری تھی۔ سامنے آل ساسان کا عظیم الشان کیسر اوبیز تھا، جس کی فتح کی بشارت نطق رسالت سے دی گئی تھی۔ یہ وہ شاہکار تھا جس کی ہیبت اور سوست دیکھ کر انسان دم خود رہ جاتا ہے، جس کی دیواریں محرابوں اور ستونوں کی رہنائی لوگوں کو خیر خواہ کر دیتی تھی، مگر آج کیسر اوبیز کے فلک بوز برج اپنی تمام رفتوں کے باوجود آج سرنگوں معلوم ہوتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر میں داخل ہوئے۔ کیسر میں داخل ہوئے تو زبان پر بے ساختہ یہ آیت آ گئی، جس کا ترجمہ وہ لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ صدیوں سے نصف ایشیا پر راج کرنے والی خسروی سلطنت کے خزانے آج مسلمانوں کے قدموں میں تھے، مگر اس بے مثال فتح کا ایک جشن نہیں منایا گیا۔ مسلمانوں نے کسرا کے دربار میں جا کر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ اس کی توفیق سے کفر و شرک کے مرکز میں اسلام کا پرچم نصب کرنے کی سعادت ملی ہے۔ مدائن سے اس قدر مال و دولت ہاتھ آیا کہ حضرت جابر بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد کے ساتھ اس فتح میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ جب شریعت کے مطابق 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے تو ہر ایک کے حصے میں 12,000 درہم آئے، جو آج کل کے لحاظ سے 25-30 لاکھ 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ سونا چاندی اتنا زیادہ تھا کہ بعض بوریوں کے اناج سمیٹ کر اٹھایا گیا، مگر جب کھولا گیا تو سونا چاندی برآمد ہوا۔ کچھ سپاہی یوز گرد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں نکلے تھے۔ انہیں نہر کے پل پر کسرا کے خادموں کی ایک ٹولی مل گئی جو ایک خچر کو اپنے پیر میں لے جا رہی تھی۔ خچر کو ان سے چھینا گیا تو اس پر لدے سامان میں سے کسرا کے کپڑے، زیور، جوتیاں اور زرہ برآمد ہوئے جو ہیروں اور جوہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی امانت داری اور خدا خوفی کا یہ حال تھا کہ جسے وہ چیز ملی اسے لا کر امیر لشکر کی خدمت میں پیش کر دی۔ بعض چیزوں کی مالیت آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے کی تھی، مگر مجاہدین نے ذرا بھی ہیرا پھیری نہ کی۔ ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ ایسا ڈبہ لگا جس میں کسرا کا تاج تھا، اس نے جوں کا توں پیش کر دیا۔ یہ طلائی تاج جو نایاب ہیروں اور موتیوں سے مرصع تھا اتنا وزنی تھا کہ آدمی سر پر اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تخت شاہی کے دائیں بائیں لگے 2 ستونوں کے درمیان زنجیروں کے ذریعے لٹکایا جاتا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اپنا سرتاج میں لگا لیتا۔ بعض مجاہدین کو خوبصورت ڈبوں میں کسرا کے ملبوسات ملے جن میں لگے ایک ایک موتی کی قیمت لاکھوں روپے تھی۔ حضرت کہکا بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے صدوق ملے جن میں کسرا، ہرکول خاقان چین اور ہندوستان کی مہاراجوں کی نہایت نفیس اور نادار تلواریں اور زریں اور خود تھے، جن میں سے ہر چیز ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ سب چیزیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لا کر رکھی گئیں تو ان کے منہ سے نکلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک یہ امانت دار لوگوں کا لشکر ہے۔ سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک صدوق کا لیے ہوئے ان افسران کے پاس آیا
جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے غنیمت کا سامان جمع کر رہے تھے۔ صندوقچہ کھولا گیا تو وہ ایسے نایاب موتیوں اور جوہرات سے بھرا ہوا تھا جن کی قیمت اب تک جمع کیے گئے سارے مال اور اسباب سے کہیں زیادہ تھی۔ وصول کرنے والے افسران حیران ہو کر بولے، تم نے ان میں سے خود کچھ نہیں لیا؟ جواب ملا، واللہ اگر اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ صندوقچہ تمہارے پاس لے کر ہی نہ آتا۔ پوچھا گیا، تم کون ہو؟ جواب دیا گیا، میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہی نہیں کہ تم میری توفیق کرو، میں اللہ تعالیٰ کے حمد کرتا ہوں، اس توفیق پر، اس کے ثواب پر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قبیلے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ چیزیں مال غنیمت کے 5ویں حصے میں شامل کر کے خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیج دی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر بے ساختہ فرمایا، جن لوگوں نے اتنی قیمتی چیزیں بھی جوں کی توں بھیج دیں وہ یقیناً دیانتدار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، امیر المومنین آپ پاک باز ہیں، اس لیے آپ کی رعایا بھی باکردار ہے۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، اگلے جو قسط ہے ہم اس کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔